سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک نے کلام پاک کو اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جو آدمی قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے گا رہتی ہوئی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن بزرگان محترم، بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت کے اندر 93% ایسا طبقہ ہے، 90% آج ایک ایسا طبقہ ہے جن کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے الفاظ کو صحیح سے ادا کرتے ہوئے، اس کے مخارج کو صحیح سے ادا کرتے ہوئے، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے آج امت کے اندر بہت کم ہیں۔ لیکن اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے نہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دن میں 10 سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کا کلام سیکھے، قرآن مجید کو سیکھے۔ آج امت کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے جو دن میں 24 گھنٹے میں 5 سے 7 گھنٹے اپنے موبائلوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم 10 سے 15 منٹ قرآن مجید کو وقت دینے کے لیے آج امت کا طبقہ تیار نہیں ہے، نوجوانوں کا طبقہ تیار نہیں ہے۔ ہماری بعض مستورات بھی ایسی ہے، کئی مہینوں سے قرآن مجید پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن بزرگان محترم 20 سال گزر چکے ہیں، 30 سال گزر چکے ہیں، 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو بھی قرآن مجید صحیح الفاظوں کے ساتھ پڑھنا آج تک انہوں نے نہیں سیکھا۔ نہ کوئی مرد سیکھ رہا ہے، نہ کوئی نوجوان سیکھ رہا ہے، نہ کوئی عورت سیکھ رہی ہے۔ جیسے من میں آیا ویسے اپنی زبان سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے دل میں آیا ویسے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو صحیح پڑھا ہے، صحیح پڑھی ہے۔ بزرگان محترم، میں نے شروع میں وہ بات بتائی کہ امت کے اندر 93% ایسا طبقہ ہے جو قرآن مجید کو آج بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتا، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھتے تک نہیں ہے۔ آج بزرگان محترم کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے اپنی نمازوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو پڑھتی ہوئی اپنی نماز کو ادا کر رہی ہے۔ کیا کبھی بزرگان محترم ہم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان چیزوں پر تدبر کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان چیزوں پر سوچا ہے
کہ میں جو نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، کیا وہ قرآن مجید کا میرا پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا وہ قرآن مجید جو اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، جب اس قرآن مجید کو اللہ پاک نے پہاڑوں پر اتارا تو پہاڑ اپنے اندر لینے سے عاجز ہو گیا، اپنے اندر لینے سے قاصر ہو گیا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، میرے اندر اتنا ولولہ نہیں ہے کہ میں آپ کے کلام کو اپنے اندر لے سکوں۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک پارے نمبر 27 کے اندر کہتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم نے اس کلام کو اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بزرگان محترم، یہ اللہ کا کلام اتنا طاقتور کلام ہے، اتنا مضبوط کلام ہے، اگر یہ پریشانیوں میں پڑھا جائے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ساری دنیا کے اندر جتنے مذہب موجود ہیں، آج میں اور آپ دیکھتے ہوئے آ رہے، سنتے ہوئے آ رہے کہ ہم پہلے سنتے تھے کہ جاپان میں زلزلہ آ گیا، عراق میں زلزلہ آ گیا، ویسٹ انڈیز میں زلزلہ آ گیا۔ بزرگان محترم، ہم پہلے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں اللہ کا عذاب آ گیا۔ بزرگان محترم، آج میں اور آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زندگی کو گزار رہے کہ آج دنیا کے کونے میں نہیں، ہمارے کرناٹک کے اندر بڑے بڑے عذابات آ رہے ہیں، آ چکے ہیں بڑے بڑے زلزلے، میں اور آپ دنیا میں نہیں کرناٹک کے اندر دیکھ رہے۔ بزرگان محترم، پھر بھی اس کے باوجود آج کا مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا بزرگان محترم، میرے یہ جملے آپ کے دل کو ٹھوس پہنچائیں گے، لیکن کوئی دکھ نہیں پہنچے گا مجھے۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں کہتے ہیں پارے نمبر 22 کے اندر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں کہہ رہے کہ ہم بڑے بڑے عذابات بھیجنے سے پہلے، بڑے بڑے زلزلوں کو نازل کرنے سے پہلے، بڑے بڑے طوفانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجیں گے پہلے، من العذاب الادنا، چھوٹے چھوٹے عذابات ہم سب سے پہلے بھیجیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیج کر ہم کیا دکھائیں گے؟ لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک کہتے ہیں اب تو بھی میرا بندہ ان چھوٹے چھوٹے عذابات کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے زلزلوں کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے طوفانوں کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے نقصانوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف جا کر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے کٹ کر مسجد کی طرف آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کر کے مسجد میں آ جائے اور مجھے خوش کرنے والے اعمال کر لے۔ بزرگان محترم، آج یہ چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ پاک دکھا رہے، آج سدھرنے کے لیے آج موقع ہے، سدھرنے کے لیے آج ٹائم ہے، سدھرنے کے لیے آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے، امت کے پاس بھی وقت ہے۔ بزرگان محترم، اگر یہ امت آج بھی نہیں سدھرے گی تو معلوم نہیں کہ آج ہم رام نگر کے اندر دیکھ رہے، وقت آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں نے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب دعوت برکاتہم کے خطاب میں گیا ہوا تھا، حضرت نے صاف اپنے خطاب کے اندر گزشتہ جمعے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت نے صاف کہا کہ آج تم جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر علماء کے بیانات سن رہے ہو،
اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج تم مسجد کو چل کر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، آج تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ آج کی عبادت کو کل کے اوپر مت ڈالیے گا، آج کی نماز کو کل پر مت ڈالیے گا۔ ارے کیا گارنٹی ہے، کیا بھروسہ ہے، کیا امید ہے کہ آئندہ جمعہ اسی طرح میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کا بیان سنیں گے؟ ارے بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے۔ بزرگان محترم، علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ آگے مستقبل کو سوچ کر سمجھ کر بتاتے ہیں تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے، یہ امت غلط راستے پر جانے سے بچ جائے، یہ امت گمراہ ہونے سے بچ جائے، آخرت کے دن میدان محشر میں خسارہ اٹھانے سے بچ جائے۔ بزرگان محترم، آج علماء کی باتیں مجھے اور آپ کو پسند نہیں آتی، آج امت کے نوجوانوں کو علماء کے بیانات پسند نہیں آ رہے، قرآن کی بات پسند نہیں آ رہی ہے، احادیث رسول کی بات آج یہ نوجوانوں کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، جب اللہ کا بڑا عذاب آئے گا تو اس وقت پتا چلے گا۔ علماء بتاتے تھے آج وقت ہے نماز پڑھ لو، تو اس وقت ہمیں ہمارے کانوں کے اندر، ہمارے جسم کے اوپر جون بھی نہیں رینگتی تھی۔ جب اللہ کے عذاب پر دیکھ لیے، اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیے، اس وقت چیختے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں مہلت دے دیجئے، اے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، اے اللہ میں اب کسی کی بات پر عمل نہیں کروں گا، اے اللہ صرف وحدہ لا شریک تیری ذات کی قسم، تیری عزت و جلالت کی قسم، اے اللہ میں تیرے حکم پر عمل کروں گا، اے اللہ اس عذاب کو روک لیجئے گا، اے اللہ اس عذاب کو روک لیجئے گا۔ میں مسجد میں جا کر مسجد کا کونا پکڑ لوں گا۔ اللہ اس وقت جوتے ماریں گے، اللہ کہیں گے میرے بندے میں تجھے سدھرنے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے میں نے تجھے قرآن دیا تھا، احادیث رسول کو دیا تھا، تجھے سمجھانے کے لیے علماء کو بھیجا تھا، تجھے سمجھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے افراد کو بھیجتا تھا۔ ایک ایک دن میں دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے افراد دن میں 5 سے 6 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کر تیرے گھر کے پاس آ کر تیرے دروازے کے اوپر کھٹکھٹا کر نماز کی دعوت دیتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر گشت کرتے ہوئے تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد عام بات کر کے تجھے نماز کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر دعوت و تبلیغ والے افراد تیرے گھر کے پاس آ کر تیری چوکٹ کے اوپر آ کر تجھے ایک ایک بات سمجھایا کرتے تھے، لیکن تو کہتا تھا کہ میرا نفس ہے، ارے دنیا ہے۔ آپ بولنے والے بولتے جائیے گا، میرے من میں جو آئے گا وہ کروں گا، میرا نفس جو بتائے گا وہ کروں گا۔ بزرگان محترم، جب قیامت کے زلزلہ آئیں گے تو کسی کو نہیں دیکھیں گے، ایمان والے بھی اس میں ہو جائیں گے، بغیر ایمان والے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بزرگان محترم کو میں بتا رہا تھا کہ امت کے اندر 90% طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا جانتا نہیں ہے۔ آج اور آپ اپنی نمازوں کو 20-20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 25-25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ میری نماز کے اندر جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہو رہی ہے کہ غلط ہو رہی ہے۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جائیے بڑے بڑے علماء سے مسئلہ پوچھئے گا، بڑے بڑے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے گا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جب تکبیر کہتا ہے تو جب تکبیر کہتے ہوئے اس تکبیر کے اندر 19-20 کا فرق ہو جائے، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کیا، علماء سے پوچھئے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے، تو سارے علماء کہیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آگے بڑھ چڑھ کر پوچھئے گا کہ رکوع کے اندر جو تسبیح میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اگر اس تسبیح کے اندر 19-20 کا فرق ہو گیا، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، تو آپ علماء سے پوچھئے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے، تو سارے علماء کہیں گے کہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھیے گا، علماء سے پوچھئے گا
کہ سجدے کے اندر میں اور آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں، اگر اس تسبیح کے اندر 19-20 کا فرق ہو گیا، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں پڑھا، تو علماء سے پوچھئے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھیے گا، علماء سے پوچھئے گا تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، میں اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں التحیات جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس پڑھنے کے درمیان، التحیات پڑھنے کے درمیان 19-20 کا فرق ہو گیا، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، علماء سے پوچھئے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو سارے علماء کہیں گے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، علماء سے پوچھئے گا درود شریف التحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علماء سے پوچھئے گا کہ اگر اس درود شریف کے اندر 19-20 کا فرق ہو گیا، تھوڑی بہت غلطی آ گئی، تھوڑے بہت الفاظ ادا نہیں ہوئے، کیا نماز ہو جاتی ہے کہ یا نہیں ہو جاتی ہے؟ تو سارے علماء یہی کہیں گے کہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھ کر علماء سے پوچھئے گا کہ دعائے معصورہ جو نماز کے آخری میں پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی، علماء سے پوچھئے گا کہ اس کے اندر 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوئی، کہ نماز ہو جاتی ہے کہ یا نہیں ہوتی؟ تو بزرگان محترم، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے مفتیان کرام یہی جواب دیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، تو سارے علماء کی طرف سے یہی جواب آئے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، یہاں رک کر میں آپ سے ایک سوال کہنا چاہتا ہوں، آپ یہیں پر علماء سے پوچھئے گا، اگر میں اللہ اکبر تکبیر کہہ کر ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، اگر سورہ فاتحہ کے درمیان، اگر سورہ فاتحہ کے درمیان یا ضم سورہ کے درمیان الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے، الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، مخرج صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، زبر زیر صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، الفاظ کی درستگی صحیح نہیں ہو رہی، تو آپ علماء سے پوچھئے گا کہ میری نماز صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کو سارے علماء کی طرف سے یہی جواب آئے گا، سارے مفتیان کرام سے یہی جواب آئے گا کہ آپ کی نماز بالکل درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہرگز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی روح قرآن مجید ہے، نماز کی جان تو قرآن مجید ہے۔ بزرگان محترم، جب نماز کے اندر کلام پاک کو صحیح نہیں پڑھا گیا، جب نماز کے اندر اللہ کے کلام کو صحیح نہیں پڑھا گیا، جب نماز کے اندر قرآن مجید کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، اس کے الفاظ کو درستگی کے ساتھ اگر نہیں پڑھا گیا، تو بزرگان محترم، رب کعبہ کی قسم، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ معاف کیجئے گا بزرگان محترم، ہم 50 سال سے، 60 سال سے میں بھی نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری مستورات بھی اس بیان کو سن رہی ہے، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میں اور آپ جو نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا ہماری نماز صحیح ہے کہ یا غلط ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بزرگان محترم، وہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی ہم نے علماء سے پوچھا تک نہیں ہے، کبھی ہم نے علماء سے مسئلہ معلوم نہیں کیا، نمازیں پر نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں بزرگان محترم جو ہم سے بھی زیادہ نمازوں کے پابند ہیں، کتنی مستورات ایسی ہے جو ہم سے بھی زیادہ نمازوں کے پابند ہے، سنتوں کی پابندی ہے، نوافل کی پابندی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر رہی ہے، اوابین کی نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ بزرگان محترم، ان سارے نمازوں کو ہم پڑھتے ہوئے تو آ رہے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، مرنے کے بعد جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، مرنے کے بعد جب ہماری ہسٹری کھلے گی،
मरने के बाद जब हमारी डिक्शनरी खुलेगी, मरने के बाद सारी जिंदगी की चीजें, सारी जिंदगी के अमाल हमारे आंखों के सामने आएंगे, तो देखा जाएगा कि सारे नामे अमाल के अंदर सारी डायरी खाली पड़ी हुई है, सारी डिक्शनरी खाली पड़ी हुई है। अल्लाह पाक से फरमाएगा बंदा, ऐ अल्लाह मैं तो दुनिया में रहकर 5 वक्त नमाजी था, अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर कभी तहज्जुद को नहीं छोड़ा, अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर कभी सुन्नतों को नहीं छोड़ा, अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर कभी नवाफिल को नहीं छोड़ा, अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर कभी अव्वाबिन की 6 रकातों को नहीं छोड़ा, अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर कभी तकबीर उला मेरे से फौत नहीं हुई। अल्लाह ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि मेरा सारा दफ्तर खुला है, मेरा सारा दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि मेरे बंदे तू तो नमाज पढ़ता था, लेकिन नमाज के अंदर जो कुरान मजीद तू पढ़ता था, जो नमाज की रूह थी, जो नमाज की जान थी, तूने उसको कभी सही नहीं पढ़ा, तूने उसको कभी सही नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से तेरी जिंदगी की सारी नमाजें बेकार हो गई। अल्लाह अकबर। बुजुर्गान मुहतरम, सारी जिंदगी हम नमाजों पर नमाजें पढ़ते हुए जा रहे हैं। कितने नौजवान आज भी उम्मत के अंदर ऐसे जो सफ़े अव्वल में नमाज अदा करते हैं, वो सफ़े अव्वल के मुसल्ली है, पहली सफ में नमाज अदा करते हैं, दूसरी सफ में नमाज अदा करते हैं, तीसरी सफ में नमाज अदा करते हैं, चौथी सफ में नमाज अदा करते हैं। कभी उनकी तकबीर उला फौत नहीं हुई, कभी उनकी नमाज नहीं छूटी। बुजुर्गान मुहतरम, कभी उनकी तहज्जुद नहीं छूटी। इतनी इबादत करने के बावजूद, इतनी नमाजें पढ़ने के बावजूद, फिर भी बुजुर्गान मुहतरम उसके नामे आमाल में उसकी नमाज दर्ज नहीं हो रही है, उसके नामे आमाल में उसकी नमाज को नहीं लिखा जा रहा है, उसके नामे आमाल में उसकी नमाज एंट्री नहीं हो रही है। क्या मामला है? बुजुर्गान मुहतरम गौर कीजिएगा। आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हमारे पास टाइम है। जाइए उलमा के पास, जाइए मदारिस वालों के पास, जाइए मस्जिद के इमामों के पास, जाइए असातिज़ा के पास। आज भी वक्त है। बुजुर्गान मुहतरम, कुरान मजीद सीखने के लिए उम्र का होना कोई कैद नहीं है। कुरान मजीद सीखने के लिए बच्चे का होना जरूरी नहीं है। कुरान मजीद सीखने के लिए नौजवान का होना जरूरी नहीं है। कुरान मजीद सीखने के लिए बुढ़ापे का आना जरूरी नहीं है। आज भी वक्त है। मैं और आप आज कुरान मजीद सीख सकते हैं। सीखिए बुजुर्गान मुहतरम, अपने आप को छोटा बनाकर मदारिस वालों के पास जाकर बैठ जाइए, अपने आप को आजिज़ी का इजहार कीजिए। आप मस्जिद के इमाम के पास फजर की नमाज के बाद आइएगा। मस्जिद का इमाम आपको कुरान पढ़ाने के लिए तैयार है। जोहर की नमाज पढ़कर अपने औकात में से 10 मिनट निकाल कर आप अपने कुरान मजीद को दीजिएगा। मस्जिद के इमाम के पास बैठ कर कुरान मजीद सीखिएगा। कुरान मजीद को मस्जिद का इमाम जरूर सिखाइएगा। आप असर की नमाज पढ़कर, मगरिब की नमाज पढ़कर, ईशान की नमाज पढ़कर, अरे दिन में 15 से 20 मिनट फारिग करके मस्जिद में आकर मस्जिद के इमाम के पास कुछ वक्त लेकर, कुछ वक्त उसूल करके उसके पास बैठकर कुरान मजीद सीखिएगा। बुजुर्गान मुहतरम, जब हम अपनी जुबान से कुरान मजीद पढ़ते जाएंगे, अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें उतरती जाएगी। जब अपनी जुबान से कुरान मजीद पढ़ते जाएंगे, हमारे दुकानों के अंदर बरकतें उतरते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। जब हम अपनी जुबान से कुरान मजीद पढ़ते हुए जाएंगे, अपने मालों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने तिजारतों के अंदर अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होते हुए हम इन आंखों से जरूर देखेंगे। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, बड़ा अफसोस है, मैंने शुरू में वो बात बताई थी कि आज उम्मत के अंदर नौजवानों का तबका सारे 24 घंटे के अंदर सारा दिन मोबाइलों में गुजार रहे, मोबाइलों पर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे।
موبائلوں میں اپنی زندگی کو کھپا رہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، کبھی سوچنے تو ڈر ہوتا ہے، کبھی سوچتے تو خوف ہوتا ہے، کبھی سوچتے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب ان نوجوانوں کو اوپر کب آ جائے۔ بزرگان محترم، کتابوں کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکے صحابی کی دعاؤں پر آسمان کے فرشتے زمین پر اتر جایا کرتے تھے۔ ارے یہ کب ہوتا تھا؟ جب ان کی نمازوں کے اندر پاور تھا، جب ان کی نمازوں کے اندر طاقت تھی، جب ان کی نمازوں کے اندر تقوی تھا، جب ان کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر تھا، جب ان کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی کی دعاؤں پر آسمان کے فرشتے زمین پر اتر جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب دوزخ کی آیت پر پہنچے تو ان کے چیخیں نکلنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کان میں اس صحابی رسول کے رونے کی آواز پڑ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں چلے گئے۔ جب وہ صحابی رسول مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے فرمایا، اے صحابی، تمہارے رونے نے آج آسمان کے بے شمار فرشتوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ تمہارے نماز میں رونے کی وجہ سے آسمان کے بے شمار فرشتے رونے پر مجبور ہو گئے۔ بزرگان محترم، ایک نوجوان صحابی کی نماز پر آسمان کے فرشتے رو جایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان صحابی کی دعاؤں پر اللہ پاک فرشتوں کو زمین پر ان کی مدد کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، سارے مسائل کو حل کر دیا کرتا تھا۔ آج میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ رہے، ساری امت نماز پڑھ رہی ہے، ہماری قوم کی مستورات بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں باپ کو دیکھ کر، بھائی بہن کو دیکھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ ارے پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے عذاب کیوں نہیں رک رہے؟ اللہ کی رحمت آج ہمارے گھروں کے اندر کیوں نہیں برس رہی ہے؟ بزرگان محترم، وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے یہ عذابات آ رہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، اب قیامت قریب آ چکی ہے، معلوم نہیں آسمان کہتا ہے، زمین کیا کہتی ہے، اللہ کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کیا کہتے ہیں۔ سوچئے بزرگان محترم، جب بندہ اس روئے زمین پر گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں، میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اللہ پاک کا بندہ کتنا بھی گناہ کر لے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، وہی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک صاف کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خود اللہ پاک براہ راست کہتے ہیں، میرے بندے تیرا مسئلہ دنیا میں حل ہونے والا نہیں ہے، میرے بندے تیرا مسئلہ تو مسجد میں آنے سے حل ہوگا، میرے بندے تیرا مسئلہ دنیا میں حل ہونے والا نہیں ہے، تیرا مسئلہ نماز پڑھ کر دعا کرنے سے حل ہونے والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں، میرے بندے تیرا مسئلہ دنیا کے مالداروں کی چوکھٹوں پر جا کر رونے سے، گڑ گڑانے سے، التجا کرنے سے تیرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میرا بندہ تو مسجد میں آ جا، 2 رکعت نماز پڑھ لے، سچے اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کر لے، میں تیرے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ بزرگان محترم، پھر بھی اس کے باوجود آج ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آج ہمارا دل اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بات کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو زمین اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ، اگر اجازت ہو تو میں
पड़ जाऊं, इसको अपने अंदर दबोच लूं। आसमान कहता है ऐ अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं इसके ऊपर पड़ जाऊं, इसको खत्म कर दूं। बुजुर्गान मुहतरम, ठाटे मारता हुआ समंदर अल्लाह से रोते हुए कहता है ऐ अल्लाह तेरी जमीन के ऊपर तेरा बंदा रहकर आसमान के साये के नीचे रहकर इतने गुनाह कर रहा है, इतनी नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह इजाजत दे तो इसे खत्म कर दूं, इसे गर्क कर दूं, इसे अपने अंदर दबोच लूं। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह अगर इजाजत हो तो हम इन गुनहगारों को उड़ा दे। तो अल्लाह पाक का जवाब सुनिए बुजुर्गान मुहतरम, हम सुनते हैं कि अल्लाह पाक तो 70 माहों से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं। सुनिए अल्लाह पाक क्या कहते हैं। अल्लाह पाक जमीन से कहता है, अल्लाह पाक आसमान से कहता है, अल्लाह पाक ठाटे मारते हुए समंदरों से कहते हैं, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से कहते हैं अगर ये बंदा तुम्हारा है तो खत्म कर दो, अगर ये बंदा तुम्हारा है तो फना कर दो। आगे अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर मेरा बंदा है तो तुम अपनी जुबान को लगाम लगा लो, तो तुम चुप हो जाओ। ये मेरा बंदा है, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। ये आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। अरे ये कौन कह रहा है? मेरे और आपका खालिक कह रहा है, मेरे और आपका मालिक कह रहा है, जो दिन में कितने गुनाह करके हम उसको नाराज करते हुए जिंदगी को गुजार रहे, फिर भी उसके बावजूद अल्लाह पाक कहता है ये मेरा बंदा है। कभी अल्लाह पाक इतने गुनाह करने के बावजूद अल्लाह अपने बंदों से, कभी अल्लाह अपने बंदों से अपने चेहरे को नहीं मोड़े, अल्लाह पाक अपने चेहरे को कभी नहीं फेरे, फिर भी उसके बावजूद बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह पाक कह रहे, सारे चीजों से कह रहे ये मेरा बंदा है, तुम चुप हो जाओ, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। बुजुर्गान मुहतरम, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक बराह रास्त कहते हैं मेरे बंदे तू शाम में तौबा कर ले, सुबह होने से पहले पहले तो मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे तू सुबह में तौबा करके अपने कारोबार को जा, शाम होने से पहले पहले मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को तेरे दफ्तर से मिटा दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को तेरे दफ्तर से हज़फ कर दूंगा। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया अगर मेरे नाफरमान बंदों को मालूम हो जाए कि मैं मेरे नाफरमान बंदों से कितनी मोहब्बत करता हूं तो उनके जिस्म के जो जोड़ है वो जोड़ अलग अलग हो जाएंगे। अगर मेरे नाफरमान बंदों को मालूम हो जाए कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं तो उनके जिस्म के आज़ा अलग अलग हो जाएंगे। अगर मेरे नाफरमान बंदों को मालूम हो जाए कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं तो उनके जिस्म के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। वो किस वजह से? मेरी मोहब्बत को सुनकर, मेरी आजमत को सुनकर, मेरी बड़ाई को सुनकर उनके जिस्म के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। नाफरमानों से अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो अल्लाह पाक फरमा बरदारों से कितनी मोहब्बत करते होंगे। बुजुर्गान मुहतरम, आज भी हमारे पास वक्त है, आज मैं और आप छोटे छोटे आज़ाबात देख रहे हैं। ये छोटे छोटे आज़ाबात ये अल्लाह की तरफ से मेरे और आपके लिए इम्तिहान है, इस इम्तिहान पर जमे रहना है। सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियोस सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।